السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ میڈم چیف منسٹر مریم نواز کی طرف سے ایک بیان منظر عام پر آیا اور اس بیان میں وہ یہ فرماتی ہیں، وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ جو پنجاب میں مختلف شہروں میں پتنگ بازی کے لیے قاتل ڈور استعمال کی جا رہی ہے، یہ ڈور کے پی کے سے آ رہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی یہ رائے صرف ایک جملہ نہیں ہے کہ کے پی کے سے یہ ڈور آ رہی ہے تو لہٰذا کے پی کے کو کچھ کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں، بتانا چاہ رہی ہیں کہ جی ہر مسئلے کی جڑ کے پی کے ہے، اور اس سے یہ ان کا مائنڈ سیٹ اور ان کی پارٹی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ پہلے بھی پنجاب کارڈ کی بات کی جا چکی ہے، جاگ پنجابی جاگ، اور اب کے پی کے اس لیے بھی بہت زیادہ کھٹکتا ہے کہ سن 2018 کے انتخابات ہوں یا اس سے پہلے سن 2013 کے انتخابات ہوں اور اب سن 2024 کے انتخابات ہوں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے وہاں پر کوئی جگہ نہیں بچی ہے۔ امیر مقام جو پاکستان مسلم لیگ نواز سے قومی اسمبلی کے ممبر کامیاب قرار پائے ہیں، یہ بھی دراصل وہاں سے جیتے نہیں، یہ ہار چکے ہوئے تھے، اور پھر وہی ہوا جو جس کا رانا ثناء اللہ آج کل فرما رہے ہیں، اور بڑے دبنگ انداز میں وہ کھل کر پہلی مرتبہ بات کر رہے ہیں، اور شاید انہوں نے اس ہار کو دل پہ لے لیا ہے، اور شاید ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں، شاید ان کا ضمیر جاگ گیا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے واقعی ہمیں پورے ملک میں تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر پچھاڑ دیا ہے۔ میڈم چیف منسٹر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میڈم چیف منسٹر تو یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کے والد نے چوتھی بار وزیر اعظم بننا تھا، اور یہی وزیر اعظم بننے کا خواب لیے وہ پاکستان واپس آئے تھے، لیکن وہ حقیقت میں ایسا ہو نہیں سکا۔ اب میڈم چیف منسٹر نے یہ جو بات کی ہے، یہ دراصل سیدھا آپ ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ یہ بتانا چاہتی ہیں کہ جی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، جو قصور ہے وہ کے پی کے والوں کا ہے۔ جیسا کہ بیرسٹر سیف صاحب نے کہا، بالکل ٹھیک کہا کہ کیا اگر وہاں سے یہ قاتل ڈور آ رہی ہے تیار ہو کر، تو یہاں پر یقیناً بیچنے والے بھی تو ہوں گے، یہاں پر یقیناً خریدنے والے بھی تو ہوں گے، تو آپ کے یہاں پر پولیس کیا ستو پی کر سو رہی ہے؟ آپ کی حکومت کو کیا یہ سب نظر نہیں آ رہا ہے؟ آپ کی حکومت کو یہ معلوم ہے کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے؟ تو کیا آپ کی حکومت کو یہ نہیں معلوم کہ کہاں پر کس کی طرف سے اس کو منگوایا جا رہا ہے، کون یہاں پر اس کو فروخت کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ آپ سے نہیں ہوگا، آپ سے پہلے بھی نہیں ہوا ہے۔ اب آپ نے بڑے آرام سے لوگوں کے ساتھ جا کر ایک کیمپین چلائی، اور آپ نے کہا جی اپنی موٹر بائکس کے اوپر آپ یہ ڈنڈی اس کو آپ لٹکا لیں، اس کو آپ باندھ لیں فرنٹ سے، تاکہ آپ قاتل ڈور سے بچے رہیں۔ آپ نے اپنی اس ٹاک میں، اس خیالات کے اظہار کی نشست میں یہ بھی بتانے کی کوشش کی ایک دفعہ پھر کہ جی میں اور نواز شریف صاحب وہاں پر اس بچے کے گھر میں گئے تھے فیصل آباد میں، جس کی عمر صرف 22 سال تھی، اور قاتل ڈور گلے پہ پھرنے کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی، اور وہاں پر جا کر آپ نے وہی جو ایک ریٹ طے ہوا وہ گورنمنٹ کی طرف سے کہ اگر کہیں پر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اور چاہے یہ آپ کی گورنمنٹ ہو یا کسی اور کی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ ایون پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، 5 لاکھ روپیہ دے کر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ ان کے دکھ ختم ہو جائیں گے؟ اس تڑپتی ہوئی ماں کا جو دکھ ہے، جو غم ہے، جو صدمہ ہے، وہ کم ہو جائے گا ان 5 لاکھ روپے سے؟ کیا اس زندگی کی قیمت صرف 5 لاکھ روپے تھی؟ اس سے پہلے جب آپ کے چچا جان شہباز شریف صاحب سن 2008 سے لے کے سن 2013 تک پنجاب کے چیف منسٹر رہے، جب وہ اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہتے تھے، تو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا ایک سکینڈل سامنے آیا تھا، ادویات کا سکینڈل سامنے آیا تھا، اور وہاں پر بھی اس جان لیوا میڈیسن کی وجہ سے جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے دی جا رہی تھی، بے شمار لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ تب بھی ہوا تھا کہ لوگوں کے گھر جا کر ان کو چیکس دیے اور اس طریقے سے ان کو خاموش کرانے کی کوشش کی۔ یہی ہمارا مسئلہ ہے، یہی سارے مسئلے کی جڑ ہے کہ ہم ٹیمپرری عارضی طور پر ہم حل تلاش کرتے ہیں کہ جی بس عارضی طور پر کسی نہ کسی طریقے سے معاملے کو دبا دیا جائے، معاملے کو دفن کر دیا جائے، وقت ٹپایا جائے، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں جی وقت بہت بڑا مرہم ہے، بس ابھی کسی نہ کسی طریقے سے بات کو آپ ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں۔ جو میڈیا پہ یہ بات، اس پر بات ہو رہی ہے یا سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، کچھ دن کے لیے اس کو آپ مینیج کریں، ٹیکل کریں، تاکہ ذرا تھوڑا سا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کے بعد بھلے جو مرضی ہو جائے۔ اور یہ ہماری ایک فطرت بن چکی ہے کہ اگر کہیں پر کوئی ایسا خدا نخواستہ کوئی کارروائی ہوتی ہے، کوئی جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے، تو ہم کچھ دن کے لیے یا کچھ ہفتوں کے لیے ناکے لگا لیتے ہیں، اور وہاں پر آنے جانے والے ہر بندے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہر بندے کو روکتے ہیں، رگڑتے ہیں، پولیس والے وہاں پر موٹر سائیکل والوں کو روکتے ہیں، ان سے رشوت پکڑتے ہیں، اور پھر کسی کو جانے دیتے ہیں، کسی کو روک لیتے ہیں، کسی کو جو نہیں پیسے دیتا
اس کو کہتے ہیں جی بھی تمہارے ہم موٹر سائیکل کو بند کر رہے ہیں اور تمہیں بھی ہم حوالات میں بند کر رہے ہیں. اور پھر کچھ دن گزرتے ہیں کہ معاملات ویسے ہی روٹین پر آ جاتے ہیں, وہ ناکے ختم ہو جاتے ہیں, وہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس طرح پہلے ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, پنجاب گورنمنٹ کا فیلئر ہے. آپ سے پہلے 13 ماہ کی یہاں پر کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. یہ تمام بیوروکریسی کا فیلئر ہے, ان تمام پولیس افسران کا فیلئر ہے جو آپ سے پہلے بھی یہاں پر اپنے اپنے عہدوں پر فائز رہے. اب تک کوئی تبادلے نہیں ہوئے بیوروکریسی میں پنجاب میں, اب تک پنجاب پولیس کے کوئی تبادلے نہیں ہوئے, کچھ نہیں بدلا ہے, سب ویسے کے ویسے وہی لوگ وہی چہرے ہیں. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے, وہ اپنا کام کیوں نہیں کر رہے ہیں, وہ ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتے ہیں, وہ اس غفلت کی نیند سے کب جاگیں گے. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ یقینی بنانا ہے کہ یہ قاتل ڈور استعمال میں نہ آئے. ہم کہتے ہیں جی پتنگ بازی پہ پابندی لگا دیں. پتنگ بازی پہ پابندی لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ دیکھیں جو یہ قاتل ڈور استعمال ہوتی ہے وہ مسئلہ ہے, اس کی روک تھام ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو وہ تمام تر مؤثر اقدامات کرنے چاہیے کہ جس سے اس سلسلے کو اور یہ ہمارے لیے ایک ناسور کی صورت اختیار کر چکی ہے, اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ باہر کیا جائے اور لوگوں کی قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے, لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے. تو میڈم چیف منسٹر کی یہ رائے ہے. اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں میڈم چیف منسٹر کو لے کر. میڈم چیف منسٹر کے پاس, اور یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے, اور اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ میڈم چیف منسٹر یا ان کی فیملی یا ان کی پارٹی پختونوں کو لے کر یہی سوچ رکھتی ہے. ایک دفعہ ایک میو ہاسپٹل کے پیچھے بازار ہے جہاں پر لوگ یہ دکانیں لگاتے ہیں اور کوئی جرابیں بیچ رہا ہے, کوئی اس طرح کے, تو یعنی کہ ٹھیلے ہیں بنیادی طور پہ. تو ایک دفعہ ایک تاجر رہنما گئے اور ان کی میڈم چیف منسٹر سے ملاقات ہوئی. اور میڈم چیف منسٹر اس وقت میڈم چیف منسٹر نہیں تھیں, لیکن چونکہ اپنے والد کی لاڈلی تھیں تو بہت سے معاملات کو وہ دیکھا کرتی تھیں, تو لہٰذا وہاں پر جا کر ملاقات ہوئی یہ تاجر رہنما کی ان سے. اور انہوں نے جا کر ان سے یہ گزارش کی کہ دیکھیے وہاں پر غریب ہیں جو یہ ٹھیلے لگاتے ہیں, کسی کی دکان کوئی ریڑھی لگا رہا ہے, کوئی جرابیں بیچ رہا ہے, کوئی کچھ اور بیچ رہا ہے, تو جس کا جس طرح سے جو نظام چل سکتا ہے وہ اپنے لیے کچھ حق حلال کی کما کے گھر لے کر جانا چاہتے ہیں تاکہ گھر کا سرکل چل سکے. تو مہربانی آپ سے یہ کرنی تھی, گزارش آپ سے یہ کرنی تھی کہ برائے مہربانی پلیز ٹریفک پولیس کے جو اہلکار وہاں پہ موجود ہیں وہ وہاں پر لوگوں کو اکثر کہتے ہیں کہ یہاں سے ہٹاؤ اور ان کو تنگ کرتے ہیں. تو بیچارے مجبور ہیں, ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ جا کر دکانیں کرائے پہ خریدیں اور دکانیں کرائے کی خرید کر وہ وہاں پر اپنا یہ نظام چلائیں, کاروبار چلائیں. تو مہربانی کریں اگر آپ اس پر ٹریفک پولیس کے لیے کوئی احکامات جاری کر دیں. تو ان کی طرف سے پھر یہ کہا گیا کہ جی آپ ایسا کریں کہ سی ٹی او سے میری بات کروائیں. اور جب وہ سی ٹی او سے بات کروانے لگے, جب بات کروانے کے لیے جن سے انہوں نے کہا کہ جائیے جا کے سی ٹی او سے بات کروائیں, تو سی ٹی او کی طرف جاتے جاتے ہی انہوں نے کہا ایک دفعہ 1 منٹ رک جائیے, سی ٹی او کو کال نہ کیجیے. اور پوچھا گیا جی کیوں سی ٹی او کو کال نہ کیجیے, مطلب ابھی آپ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ سی ٹی او کو فون کریں اور جو سٹی ٹریفک آفیسر ہیں ان سے کہا جائے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں جو یہ دہاڑی پہ کام کر رہے ہیں, جن کے ٹھیلے ہیں, تو ان کو نہ تنگ کیا جائے. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نہیں آپ رک جائیں اس وجہ سے کہ وہاں پر ان میں یہ پختون بھی ہوں گے. یہ میڈم چیف منسٹر, اور یہ مجھے خود اس تاجر رہنما نے بات سنائی اور میں سن کر حیران رہ گیا. اور اس تاجر رہنما نے کہا کہ جی میں ان سے پہلے بھی اس پر کافی بحث کر چکا تھا اور گزارش کر چکا تھا, لیکن میں اب اس پر مزید کیا بحث کرتا. لیکن اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے. ابھی آپ نے الیکشن کیمپین میں بھی نواز شریف صاحب کو یقیناً سنا ہوگا, اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے تب بھی پختونوں کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ سیدھی سیدھی تفریق ہے, سیدھی سیدھی ڈویژن کریٹ کرنے کے زمرے میں آتی ہے, ڈسکرمنیشن ہے وہ, اور یہ بتاتی ہے کہ جی وہ پختونوں کو شاید مانتے نہیں ہیں یا پختونوں کو لے کر ان کے دل میں ناپسندیدگی ہے. میں نفرت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں, ناپسندیدگی ہے. اچھا جی, دوسری طرف جب پختونوں کی بات ہو رہی ہے تو شہریار آفریدی صاحب نے بڑا پرزور ایک خطاب کیا ہے اور بڑا جاندار خطاب تھا ان کا. اور اس جاندار خطاب میں شہریار آفریدی صاحب نے وہی بات کی کہ جو آج کل سرکولیٹ بھی بڑی کر رہی ہے. اور شہریار آفریدی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو ہماری پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, اس میں آستین کے سانپ ہیں, اور یہ وہ آستین کے سانپ ہیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ کوہاٹ سے ایک کوہاٹ کے سپوت کا نام آیا سینٹ کی نشست کے لیے, تو وہ نام نکلوایا گیا. اور ان کا دھڑلے سے یہ کہنا تھا, اور وہاں پر انہوں نے اس بات کو بھرپور طریقے سے اپنا میسج آگے پہنچاتے ہوئے کہا کہ ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے, ہم مقابلہ کریں گے, جو پارٹی کے اندر آستین کے سانپ ہیں ہم ان کو بے نقاب کریں گے. دوسری طرف آپ نے جو پی ٹی آئی کا یہ آن لائن سیشن تھا, جو ورچوئل سیشن تھا, اس کے اندر بھی آپ نے سنا کہ شیر افضل مروت صاحب نے بھی
بڑی اس میں انہوں نے کھل کر بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی میرے خلاف ایک باقاعدہ کیمپین کی جا رہی تھی اور پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہے, جو پی ٹی آئی کو آفیشیل جو اکاؤنٹس ہیں, جو ہینڈلرز ہیں, وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, ناانصافی کر رہے ہیں. اس وجہ سے مجھے اپنا یہ سوشل میڈیا ٹیم علیحدہ سے اناؤنس کرنی پڑی, جس پر عمران خان صاحب نے مجھے جب منع کیا ہے تو ان کے منع کرنے کے بعد میں نے اس کو ختم کر دیا ہے. لیکن ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ پارٹی کے اندر لوگ موجود ہیں جو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی پارٹی کی طرف سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, ان کمیٹی کے اندر جو نام ہیں ان ناموں میں سے ایک اگر جو نام جن کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ بالکل ایک نمبر ہیں, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے آپ کو حیرانگی ہوگی سن کے کہ شاہ فرمان صاحب کا میں پڑھ رہا تھا کہ ٹویٹر پہ شاہ فرمان صاحب کو بھی بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے گورنری لے لی اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے انہوں نے کیا کیا. تو شاہ فرمان کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ جی شاہ فرمان پہ بڑا زور لگایا گیا ہے, بڑی کوشش کی گئی ہے کہ شاہ فرمان کو کسی طریقے سے توڑا جائے اور شاہ فرمان کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے, لیکن شاہ فرمان نہیں مانے. اسی طرح سے شہریار آفریدی کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ جی ایک نمبر آدمی ہے اور ان میں کوئی دھوکے بازی نہیں ہے, دو نمبری نہیں ہے. اسی طرح سے بیرسٹر گوہر کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ جی بیرسٹر گوہر بھی بالکل ایک نمبر آدمی ہے. عاطف خان کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ یہ ایک نمبر آدمی ہے. پھر مزید لوگوں میں مجھے میاں اسلم اقبال کو لے کر یہ کہا گیا کہ میاں اسلم اقبال بھی بالکل ایک نمبر آدمی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. باقی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں نے پوچھا نہیں, لیکن جن لوگوں کے بارے میں مجھے بتایا گیا وہ میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنا ضروری سمجھا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ بالکل کلیئر ہیں. اور ہاں, اسد کیسر صاحب کا بھی نام اس میں شامل تھا کہ اسد کیسر صاحب پہ بھی بڑا زور لگایا گیا کہ ان کو کسی طریقے سے توڑا جائے اور ان کو اپنے ساتھ کچھ شامل کرنے کی کوشش کی جائے اور پارٹی سے وہ ڈیویٹ کر جائیں تو کسی اور طرف نکل پڑیں, لیکن اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ وہ چہرے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو بالکل ایک نمبر لوگ ہیں, قابل بھروسہ لوگ ہیں. دوسری طرف یہ کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور جیل میں رہتے ہوئے ان کی طرف سے یقیناً ہر کسی سے ملاقات بھی ہو رہی ہے, جو جا رہے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے, اور اس میں چیزیں ہر کوئی جا کر اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے, اپنا اوپینین دیتا ہے. حافظ فرحت عباس کے بارے میں نے آپ کو اب سے کچھ دن پہلے بتا دیا تھا کہ حافظ فرحت عباس پر جو الزامات لگائے جا رہے تھے اس کی تردید ان کی طرف سے کی گئی تھی. حافظ فرحت عباس نے کیٹیگوریکلی بتا دیا تھا کہ جو مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ پی پی 147 لاہور سے جو نشست ہے پروونشل اسمبلی کے بائی الیکشن کے لیے, اس کے لیے محمد مدنی کا نام میں نے شاید کٹوایا تھا. تو ان کا واضح یہ کہنا تھا اور میری ان سے ڈائریکٹ بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی میں تو پیر کے روز یہاں پر پنجاب اسمبلی میں خطاب کر کے اسلام آباد چلا گیا تھا کیونکہ عمران خان صاحب سے عدالت کے ذریعے ملاقات کرنے کی کوشش کرنی تھی. منگل کے روز جن لوگوں کی ملاقات ہوئی اس میں عمیر نیازی صاحب تھے. عمیر نیازی صاحب حامد خان گروپ سے ہیں اور محمد مدنی بھی حامد خان گروپ میں, کیونکہ محمد مدنی بھی وکیل ہیں اور پارٹی کے ساتھ لائل رہے ہیں محمد مدنی بھی, اس میں تو مجھے اس بات کا یقین ہے. اور میں ان کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں اور 2013 کی بھی کیمپین میں نے ان کی دیکھی تھی جس میں وہ جیت تو نہیں سکے تھے, لیکن کیمپین ان کی طرف سے قومی اسمبلی کی نشست کے لیے چلائی گئی تھی. تو عمیر نیازی صاحب کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بھائی وہ شاہ رخ جمال بٹ کو ٹکٹ دینی ہے کیونکہ وہ تگڑا کینڈیڈیٹ ہے. اور شاہ رخ جمال بٹ کو پچھلے سال ہی جب انٹرویوز کیے تھے عمران خان صاحب نے تو تب بھی شاہ رخ جمال بٹ کو عمران خان صاحب ٹکٹ دینے کے حق میں تھے اور ان کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ ملک وقار کو دے دیں پروونشل اسمبلی کی اور شاہ رخ جمال بٹ کو آپ دے دیں قومی اسمبلی کی. اور بلکہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب ان دونوں ناموں میں سے ایک نام کنفیوز تھے کہ کس کو کون سی دی جائے. اس وقت بھی محمد مدنی کا نام نہیں تھا. اور ابھی بھی جو پنجاب کی کمیٹی ہے, پنجاب کی کمیٹی کی طرف سے جو نام پرپوز کیے گئے اس میں جو نام تھا ایک تاجر رہنما ہے نوید طاہر نوید یا نوید طاہر, ان کا نام دیا گیا تھا. محمد مدنی کا اس میں بھی نام نہیں دیا گیا تھا. اور پھر حافظ فرحت عباس نے بتایا کہ جی منگل کو میری ملاقات نہیں ہوئی تھی, عمیر نیازی صاحب کی ہوئی تھی اور عمیر نیازی صاحب نے پھر کسی کو نہیں بتایا کہ خان صاحب نے کیا کہا ہے. جمعرات کو جب میری ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی کیا پوزیشن چل رہی ہے ضمنی انتخابات کو لے کر. تو میں نے بتایا کہ جی 5 نشستیں ہیں لاہور کی جس میں سے 3 میں ہماری پوزیشن ٹھیک ہے, 2 میں کام ذرا خراب ہے. تو پوچھا عمران خان صاحب نے کہ جی کس کو ٹکٹ دی جا رہی ہے, کس کو دی جا رہی ہے. تو اس پر جب بتایا گیا محمد مدنی تو انہوں نے کہا نہیں, میں نے کہا تھا وہ کیا نام ہے بٹ کو دینی ہے, یعنی کہ شاہ رخ جمال بٹ کو دینی ہے. تو یہ عمران خان صاحب کی طرف سے اناؤنس ہوا تھا. اور پھر عمران خان صاحب نے کہا حافظ فرحت عباس سے کہ باہر جاؤ اور جا کر یہ بات جو ہے وہ میڈیا کے سامنے بتاؤ. تو اس پر حافظ فرحت عباس نے کہا تھا کہ بیرسٹر گوہر صاحب ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں پیچھے, اور اس دن 22 لوگ وہاں پر موجود تھے اور اس کے گواہ ہیں وہ کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا. تو پھر وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی بیرسٹر گوہر صاحب موجود ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب سے کہیں کہ یہ جا کر باہر یہ اناؤنس کر دیں, میں اناؤنس اس پر نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو دوسرا یہ بھی حافظ فرحت عباس صاحب کا تھا کہنا کہ جی میں اگر چاہ رہا ہوتا تو ملک وقار سے میری دوستی ہے, اسی حلقے کے ملک وقار, تو میں تو بلکہ شاہ رخ جمال بٹ سے میری ملاقات ہی کوئی نہیں ہوئی ہے, کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہے. تو میں اگر آپ مجھ سے پوچھتے تو میں تو وہاں پر ملک وقار کے لیے کہتا کیونکہ وہ میرا ان سے تعلق بھی رہا ہے. تو میں اس میں کسی بھی طرح سے انوالو نہیں تھا. لیکن بہرحال پھر آخر میں پی پی 147 کی ٹکٹ اور شاید پھر پارٹی نے یہی طے کیا
کہ جو 8 فروری کو مختلف ان حلقوں میں کنٹیسٹ کر رہے تھے، جس طرح میاں شہزاد فاروق لاہور سے کر رہے تھے قومی اسمبلی کی، ان کو دوبارہ اسی سیٹ پہ کنٹیسٹ کروایا جا رہا ہے. PP 149 جو یہ شادرہ والی ہے جہاں پر یہ علیم خان صاحب نے سیٹ خالی کی ہے، وہاں پر بھی وہی کینڈیڈیٹ ہیں جو پہلے تھے 8 فروری کو، اور یہاں پر PP 147 میں بھی وہی کینڈیڈیٹ ہیں. باقی آپ کو انشاءاللہ ایک آدھ ویلاگ میں بتاؤں گا کہ حماد اظہر صاحب کے کچھ میں نے میسیجز پڑھے ہیں جو انہوں نے کسی کو بھیجے تھے، اور اس میں ان کی طرف سے وضاحتیں دی جا رہی تھیں، اور کس معاملے کو لے کر وضاحتیں دی جا رہی تھی میں انشاءاللہ آپ کو اپنے آنے والے کسی ویلاگ میں بتاؤں گا. مجھے علی ممتاز کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.